السلام علیکم ویورس، اشرف سل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ان دنوں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جیو پولیٹکس پر، اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت یہ طے پایا ہے کہ ان دونوں ملکوں میں سے کسی ایک پر بھی اگر کوئی ملک حملہ کرے گا تو وہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ مطلب کہ اگر کوئی سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ حملہ پاکستان پر کیا گیا ہے، یا کوئی حملہ پاکستان پر ہوتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ حملہ سعودی عرب پر ہوا ہے، اور دونوں ملک مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بہت اہم معاہدہ ہے، اور اس معاہدے نے نہ صرف پوری دنیا میں ایک نیا آپ کہہ لیں کہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، بلکہ علاقائی سطح پر، خاص طور پر جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں ایک نئی آپ کہہ لیں کہ چیزیں جو ان ان کو لائن اپ کیا۔ اسی معاہدے کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس معاہدے کا حصہ بن جائے، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس معاہدے کے حوالے سے مصر کی بھی خواہش ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس معاہدے میں لائک مائنڈڈ جو ہماری فرینڈلی اسٹیٹس ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں، اور یہ معاہدہ جو ان سا ہے وہ ایک ایسے گروپ میں تبدیل ہوتا ہے لائک نیٹو ٹائپ یا نیٹو لائک گروپ کے میں، تو اس میں کوئی قباحت یا اس میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو معاہدہ ہے یہ دفاعی مقاصد کے لیے، جارحانہ عزائم کے لیے نہیں ہے کہ اگر کسی طرف سے کوئی شر انگیز ہوتی ہے تو یہ ملک مل کر ان کا سامنا کریں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس حوالے سے خاصی ہماری ڈیبیٹ اور گفتگو ہوئی ہے سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں اس معاہدے کا، اور سوچا جا سکتا ہے کہ جب اس معاہدے کا حصہ ترکی بن جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے جو تینوں ملک ہیں ایک مثلث کی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے بھی، اور اس گروپ کو زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو بہتر بنائیں گے۔ اور تینوں ملک جو ان سے ہیں ان کی اپنی اپنی حیثیت ہیں، جیسے سعودی عرب ہے اس کی مشرق وسطیٰ میں خاص حیثیت ہے، اور اس کی اکانومی کے حوالے سے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک اسٹرانگ اکانومی اور اسٹرانگ ڈیولپمنٹ اور ایک مضبوط ملک جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا پر اپنے اثرات رکھتا ہے۔ ترکی ہے تو اپنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ آگے ہے، خاص طور پر ابھی ریسنٹلی جو ترکی نے آپ کہہ لیں کہ جنگی جہاز تیار کیے، اسلحہ تیار کیا اور اس کو بیچا، اس سے ترکی پر دنیا کی توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان ہے تو پاکستان ایک جوہری ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اور اس خطے میں ایک مضبوط ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو جب یہ تینوں ملک ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا نہ صرف یہ مشرق وسطیٰ اور ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا پر اچھا اثر پڑے گا، بلکہ پوری دنیا پر اس کا اچھا امپیکٹ آئے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس میں نہ صرف یہ کہ ترکی شامل ہوگا بلکہ آذربائیجان بھی اس کا حصہ بنے گا، چین بھی اس کا حصہ بنے گا، اور امکان ہے، ممکن ہے کہ رشیا بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اور اگر یہ ملک علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر دفاعی نقطہ نظر سے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے موو کرتے ہیں تو اس کے پازیٹیو اور مثبت اثرات جو ان سے ہیں وہ دنیا پر پڑیں گے۔ دنیا میں امن کی جو تحریک ہے وہ مضبوط ہوگی، ان خطوں میں جو امن کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے، خاص طور پر جیسے افغانستان جیسے ملک میں جو بے یقینی اور بے چینی ہے اس کو دور کرنے میں یہ جو ملک ہیں ان کا جو اتحاد ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرے گا کہ آنے والے دنوں میں، نیئر فیوچر میں، کمنگ ڈیز میں، کہ نہ صرف پاکستان، ترکی اور سعودی عرب بلکہ ان کے لائک مائنڈ جو دیگر ریاستیں ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسلامی یا غیر اسلامی کا چکر ہو، دیگر ریاستیں بھی اس میں شامل ہوں گی، پلیٹ فارم بنے گا جس کے ذریعے سے امن، سلامتی اور دہشت گردی سے نجات کا جو راہ ہے، راستے جو ان سے ہیں نا، وہ ہموار ہوں گے۔ ہوپ سو کہ یہ معاہدہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں وسعت آئے، اور ایک طرف اس میں اگر ترکی شامل ہوتا ہے، دوسری طرف سے اگر بنگلہ دیش کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، چین بھی آتا ہے، آذربائیجان بھی آتا ہے، اور جو دیگر ممالک ہیں خطے کے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، رشیا بھی آ جاتا ہے، تو یہ ایک اچھا بلاک بنے گا، ایک اچھا گروپ بنے گا، ایک اچھا پلیٹ فارم بنے گا جو کہ عالمی امن اور سلامتی اور جو طاقت کا توازن ہے خطوں میں اور دنیا میں اس کو بہتر بنانے میں
ایک مؤثر کردار ادا کرے گا۔ آج کا یہ ولاگ یہاں تک ہی، اس حوالے سے مزید گفتگو اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔